ہم لوگ ایصال ثواب کو کیا سمجھتے ہیں؟ دعوت کیا ہے تو خالی کھانا کھانے جانا، کھانا کھانے کے آ جانا ہے، یہ ایصال ثواب تھوڑا نا ہے۔ ایصال ثواب یہ ہے کہ آپ جس کے لیے جا رہے ہیں وہاں باہر کی طرف ایسا ہی ہوتا ہے، کم سے کم ایک پارا، دو پارا، ایک رکوع، ایک آیت، کم سے کم کچھ تو پڑھ کے نام اس کے نام پر جاؤ، تب تو ایصال ثواب ہے، ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں ہمارے آپ کے آنے کا یہاں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو بے پناہ ان کی مغفرت عطا فرمائے اور ان کے تمام خاندان والوں کو، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آئیے درود پاک پڑھیں اور حضرت دیکھیں قاری حضرت علامہ قاری تنویر صاحب تشریف فرما ہے، قاری غلام سرور صاحب، حضرت سے بھی کچھ سننا ہے، میں بس 2-4 منٹ کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ آئیے پہلے درود پاک پڑھیں۔ اللہ حضرت اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آنی ہے، مرنا ہے، اور جب مرنا ہے تو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور رب کی بارگاہ میں ایک ایک ذرے، ایک ایک قطرے کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا۔ جب پوچھا جائے گا تو جواب دینے کے لیے پہلے تیاری تو کرو۔ آج ہم کہیں جاتے ہیں، اس سے جانے سے پہلے ہم گاڑی کو کہیں جانا ہے، گاڑی کا انتظام ہو، یار ایک اچھے کپڑے ہو، یعنی ساری چیزیں ہم انتظام پہلے کرتے ہیں تب نکلتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے، کوئی تیاری نہیں، نہ ہمارے پاس نماز ہے، نہ روزے ہیں، نہ اللہ اکبر زبان کے پابند ہیں، نہ شریعت کے پابند ہیں، بتاؤ پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب؟ میرا رب کہتا ہے میں تم کو کیوں پیدا فرمایا، انسان کو کیوں پیدا فرمایا؟ تو رب کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرا رب فرماتا ہے میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا ہے۔ اور ہم اللہ اکبر دنیا داری پر اتنا مگن ہو گئے ہیں صاحب، کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، کس کا مال کہاں سے کھسوٹنا ہے، کس سے کہاں رشوت لینا ہے، کس سے کہاں دھوکہ دھڑی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی۔ استغفر اللہ۔ بتائیے جو رب کہتا ہے کہ میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا اور دنیا دار العمل ہے، تم یہاں جیسا کرو گے کل بروز قیامت ویسا ہی پانے والے، تو بتاؤ یہاں دھوکہ دھڑی کرو گے، کسی کی زمین ہڑپ لو گے، کسی سے رشوت لو گے، کسی غریب کا مال لوٹ لو گے، بتاؤ رب کی بارگاہ میں پوچھے نہیں جاؤ گے؟ سارے تمہارا رزلٹ تمہارے سامنے ہوں گے، تمہاری کرتوتیں تمہارے سامنے ہوں گے، اور اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے ہائے ہائے میں نے دنیا میں کیا کیا کیا، ہائے میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا، فلاں کو اس طرح دبوچا، کسی کو ایسے ذلیل کیا، ساری کرتوتیں تمہارے سامنے ہوں گے، اور اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کے ہائے ہائے کر رہے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ اکبر آخرت سے پہلے، اللہ اکبر آخرت کی پہلے یہاں تیاری کرو، جیسا یہاں کرو گے، اگر اچھا عمل کرو گے تو آخر میں اچھا ملنے والا آخرت میں، ورنہ تو اگر برا کر کے جاؤ گے تو لوگ تو آج دنیا میں ہی گنا دیتے صاحب۔ اللہ اکبر کوئی اگر اچھا کر کے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا، غربت میں زندگی ضرور گزارا، غریب آدمی تھا لیکن نماز پڑھتا تھا، غریب ضرور تھا لیکن زبان کا سچا تھا۔ لوگ کہتے ہیں اگر کوئی غربت میں زندگی گزار کے اچھے عمل کر کے گیا تو لوگ یہ کہتے ہیں غریبی میں زندگی گزار لیا لیکن لوگوں کے ساتھ دھوکہ داری نہیں کیا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کیا، غلط بات نہیں کہا، پتا چل گیا کہ وہ انسان کہاں جانے والا ہے، میرا رب کون سا راستہ انہیں دینے والا ہے۔ اور جو انسان یہاں دنیا کو یہ حاصل کرنے والے، جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر کے، کسی کا مال ہڑپ کر کے، کسی سے زمین ہڑپ کر کے، کسی غریب کا چھت اجاڑ کر کے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا کہلاتا ہے، جانے کے بعد ہی لوگ جنازہ بعد میں اٹھتا ہے، لوگ کہتے بڑا حرامی آدمی تھا، بڑا ذلیل آدمی تھا، لوگ اس کو اللہ اکبر لوگوں کی زمین ہڑپنے کے لیے تیار رہتا تھا، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، پتا چلا کہ انسان کی کرتوتیں دنیا میں ہی بتا دیا کہ کہاں ان کا کیا ٹھکانہ ہونے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج حال ہمارے معاشرے کا حال بڑا عجیب ہے صاحب، کیا بتائیں؟ اللہ اکبر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص ایک فقیر مسجد میں آتا ہے،
خدا رسیدہ فقیر تھا وہ، اللہ اکبر، کوئی عام فقیر نہیں. وہ فقیر آتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، روٹی کے ٹکڑے دے دیا جائے. اللہ اکبر، لوگ اسے روٹی کا ٹکڑا تو نہیں دیتے ہیں